یاد کرو جب بچایا تم کو فرعونیوں سے، جو پہنچا رہے تھے تم کو قسم قسم کی تکلیفیں، اور وہ مار رہے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو، اور تمہارے ساتھ ایسا ہونے میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ دوسرا احسان، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے بحر احمر کو۔ بحر احمر اس کا ایک حصہ دریائے نیل ہے، بحر احمر کا ایک حصہ جو مصر کے سامنے گزر رہا ہے وہ نیل کہلاتا ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ اقبال نے رونا رویا ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس تمہیں بچایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ڈبو دیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو ایک موقع پر کہا گیا کہ یہاں سے نکلو، پیچھے فرعونی لگ گئے۔ جب قصہ تفصیل سے آئے گا تو میں تفصیل کروں گا۔ سامنے دریائے نیل آیا تو اسرائیلی رونے لگے، یا موسیٰ انا ہاؤنا لمدرکون، وہی ہم پکڑے جائیں گے۔ فرعون پیچھے آ گیا، آپ نے کہا کلا، بالکل نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ رب ہے وہ راستہ دے گا۔ حق تعالیٰ نے کہا کہ اسی لاٹھی سے سمندر پر حملے کرو، اور 12 ضرب لگائے اور 12 راستے بن گئے، اسرائیلی بخیر و عافیت نکل گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پانی ملا دیا اور بہنا شروع ہوا۔ اور یاد کرنے کا ہے جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے بحر احمر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس بچایا تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے۔ یہ دوسری نعمت ہو گئی۔ تیسری نعمت، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد رکھنے کا ہے جب ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا، 40 راتوں کا وعدہ ہوا۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں آؤ اور کوئی طور کے دامن میں کچھ دن آرام کر لو۔ یہ شعبان اور رمضان کی چھٹی ہے، اس لیے ہے کہ آرام کر لے طلباء علماء، اور اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اور مومن کی بہترین لمحات قرآن مجید پڑھنے کے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کا سب سے بہتر طریقہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تفسیر بھی پھر یہ خاص فن کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے یہ طلباء تمام طلباء میں ممتاز ہوتے ہیں جو آرام کے لمحوں میں بھی قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں۔ پورا سال تو یہ پڑھتے ہیں شوال سے لے کے، یہ 2 مہینے شعبان اور رمضان دینی مدرسوں میں تعطیل ہوتی ہے، اور ان تعطیلات میں جو لڑکے پڑھنے آتے ہیں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ اچھے لڑکے ہوتے ہیں، علم کے قدردان و شوقین ہوتے ہیں۔ تو پھر خیال رکھو ایاز قدر خویش پیشناس، ایسا نہ ہو کہ وہ سارا وقت آپ کا نیند میں ضائع ہو جائے۔ وہ مشہور قصہ ہے نا، 4 سوداگر تھے اور وہ منڈی چلے گئے، چاروں نے 2 بھینسیں خریدی، 8 ہو گئی۔ راستے میں آ رہے تھے، ایک جگہ سرائے میں مسافر خانے میں انہوں نے قیام کیا، بھینسوں کو بھی ٹرک سے اتارا۔ 2 تاجر سو گئے، 2 جاگتے رہے۔ وہ جو سو گئے اتفاق سے ان کی مجھیوں نے، بھینسوں نے کتریاں دے دی، بچیاں دے دی۔ بھینس کی بچی قیمتی ہوتی ہے، اور جو جاگ رہے تھے ان کی بھینسوں نے کٹے دے دیے، نر دے دیے۔ بھینس بچے کو جانتی زیادہ نہیں، انہوں نے فوراً یہ اٹھا کے ان کو رکھا اور وہ اٹھا کر کے ادھر رکھا۔
بیٹھ گئے آرام سے. صبح وہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ احمد جی سو گئے؟ جی سو گئے. اچھا ماشاء اللہ, بارک 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 مبارک بارک. کہا ہماری بھینسوں نے کیا دیے؟ کیا کٹے؟ کہا آپ والی نے؟ کہا کٹیاں. کہا یہ کیوں؟ کہا جو سوتے ہیں ان کی بھینس کٹا ہی دیتی ہے. جو سوتے ہیں ان کی بھینس کبھی بھی بچی نہیں, ہمیشہ کٹا ہی دے گی. سویا ہوا تو محروم بد نصیب ہوتا ہے, محروم بد نصیب. بچو اس سے پہلے کہ میں ڈنڈا بردار ناظموں کو طلب کروں تمہاری اصلاح کے لیے, اور ضرب ضربوں کا باب جاری ہو جائے جگہ جگہ ٹاس. اور سویا و غریب دکھ بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ عالم آخرت میں ہوتا ہے اور اس کی قبر پر کوئی ضرب لگا ہے, بہت نامناسب بات ہے. یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا, اور سن رہے, اور رات ہمیشہ دن کی ہوتی ہے. جیسے آج رات آئے گی تو یہ پیر کی رات ہے, پیر کی. اسلام میں مغرب سے تاریخ بدل جاتی ہے. جب آپ کو مغرب میں کوئی کہے مغرب کے بعد کہ آج کون سی شعبان ہے, تو آپ کل کی تاریخ بتائیں. تو آج جو رات ہوگی اس کو اتوار کی رات کہنا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی. اتوار کی رات تو گزر گئی ہے. پھر شب جمعہ, آپ جمعے کی رات کو نہیں کہتے بلکہ آپ پھر ہفتے کی رات کو کہیں گے فلا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بات ختم ہو گئی. دن کا ذکر کیوں نہیں کیا, رات کا کیا. رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. اور راز و نیاز کے لیے راتیں اچھی ہوتی ہیں. اللیل للعاشقین ستر, اللیل للعاشقین ستر, یا لیت اوقاتها تدوم. اللہ وی دخد دپار خو براشا چه مرور جانان پتا کے اویناما. نو خوب خوب از شپیک کدوشا درازه سوک تمره او دکی دیشی اتو پاک خوب نو ہوئے. شپا ہمیشہ دا پارا دا محبت یو مرکز دے. عربی شعر کتنا قیمتی ہے, سبحان اللہ. اللیل للعاشقین ستر, رات عاشقوں کے لیے پردہ پوش ہے. یا لیت اوقاتها تدوم, کاش کی رات ہی رات ہوتی. اور شیخ سعدی نے کیا کہا, مؤذن بانگ بے ہنگام پرداش, نمی دانت کے کز از شب گزشتہ. جب فجر کی اذان شروع ہوئی تو شیخ سعدی کہتے ہیں مؤذن نے قبل از وقت اذان دی ہے. اس کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ ابھی محبت کے لمحے باقی.